دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا، اور آج کی گفتگو ایک غلط فہمی کا جواب ہے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ایک سوال کا جواب ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں کچھ نئی قسم کی عورتیں آتی ہیں اور کچھ نئی چیز کرنے پر لوگوں کو ابھارتی ہے اور عجیب عجیب باتیں بھی کرتی ہے۔ تو اسی قسم کی ایک بات جو ہے، پاکستان کی ایک لڑکی ہے جو ہندوستان کے ایک عالم سے یہ سوال کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مردوں کے لیے حوروں کو پیدا کیا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی، اور قرآن کریم کی آیت ہے وحور عین، اور آگے پیچھے کچھ آیتیں بھی ہیں اور مکمل و تفصیلات بھی ہے جنت کے اندر مردوں کو کیا جو ہے ملیں گے، اور کیا کیا جو ہے نعمتیں مردوں کو کیا کیا دی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ البتہ اس عورت کی جانب سے یہ سوال ہے کہ مردوں کے لیے تو اللہ نے حوروں کو پیدا کیا، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی گویا کہ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے کوئی قدر نہیں ہے اور عورتوں کے سلسلے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام میں دنیا کے اندر بھی عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے تابع ہوتی ہیں، اور جنت میں بھی گویا کہ مردوں ہی کے تابع ہیں۔ تو اس عورت کی جانب سے یہ سوال ہے۔ وہ عورت یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہی لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اس عالم دین سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ ہی لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے آپ ہی لوگ کا جو الزام ہوتا ہے وہ یہ الزام ہم پر بھی فٹ نہیں بیٹھتا ہے، اور یہ ہمارے لیے درست بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث پاک کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے، اور ان باتوں کو الحمدللہ ہم آپ کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ اس عورت کی جانب سے یہ بات آئی کہ 70 حوریں ملیں گے مردوں کو، اور ان حوروں کا سردارنی جو ہوگی وہ عورت ہوگی، یعنی اس کی بیوی ہوگی۔ یہ بات حقیقت ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیثیں لاؤں گا اس کے سلسلے میں، اور 3 باتیں لاؤں گا اور 3 جوابات بھی لاؤں گا اس کے سلسلے میں۔ تو قرآن کریم کے اندر آیت ہے وحور عین، یہ مردوں کے لیے ہے کہ بھائی مردوں کو جنت کے اندر حوریں دی جائیں گے، اور اسی سے جو ہے وہ مرد خوش رہیں گے، اور پھر دیگر نعمتیں عطا کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے۔ البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے تو اللہ نے حوروں کو پیدا کیا، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ان عورتوں کے لیے ہے جو شادی شدہ، یعنی جو شادی ہو گئی تھی اس کے بعد انتقال کر گئی، یعنی وہ 70 حوروں کی سردارنی بنے گی۔ اب ان عورتوں کے لیے کیا ہے جو عورت بے بیاہی یعنی بن بیاہی اس دنیا سے جا چکی ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر تذکرہ ہے کہ وہ عورتیں جو بے بیاہی یعنی بن بیاہی جو عورتیں اس دنیا سے جو ہے چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان عورتوں سے کہ آپ جس کو چاہو پسند کر لو، جس کو چاہو۔ تو مردوں میں سے وہ عورت جس کو چاہے گی وہ پسند کر لے گی، جس کو بھی چاہے گی وہ پسند کر لے گی، لیکن اگر پسند نہ آئے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے جنت کے اندر مرد پیدا کریں گے کچھ، جو ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور کہیں گے یہ وہ مرد ہے جو ہم نے جنت کے اندر ان مردوں کو تیار کیا آپ لوگوں کے لیے۔ اور حدیث پاک کے اندر ایک حدیث بھی ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1499 کے اندر، اور اسی طرح جو ہے فتاویٰ لشیخ اللکھنوی میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، اور یہ فتویٰ بھی موجود ہے اسی حدیث کے مطابق۔ تو اس بنا پر ان عورتوں کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جنت میں کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہی ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ عورتیں سردار بنے گی
70 حوروں کی، تو یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤ، حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی، یعنی ان حوروں سے بھی خوبصورت ہوگی۔ حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ وہ عورت، تبھی تو وہ سردار نہیں بنے گی۔ تو اس بنا پر جو ہے یہ کہنا ان عورتوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا کہ مردوں کے لیے اسلام، وہ یہ کہے کہ مردوں کے لیے تو اسلام نے یہ فیصلہ کیا لیکن عورتوں کے لیے کچھ نہیں۔ یہ کہنا نہایت ہی غلیظ چیز ہے اور غلیظ بکواس ہے۔ تو اس طرح کہنا جائز اور درست نہیں ہوگا، بلکہ عورتوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں گے اور مردوں کو بھی عطا